ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو اس مسجد کے اندر باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ محترم حاضرین جمعہ، مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے، گناہ اور توبہ۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے، اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہ اور توبہ کے تعلق سے آپ نے زندگی میں کئی مرتبہ سن کر کے رکھا ہوگا، لیکن یاد دہانی کے طور پر ایک انسان گناہ کو سمجھتا ہے، توبہ کے بارے میں علم بھی حاصل رکھتا ہے، لیکن توبہ کون کرے؟ اسی لیے مختصر انداز میں چند باتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے، انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ گناہ کرتے ہیں، ہر درمی سے کرتے ہیں کہ ہمیں گناہ کرنا ہے۔ انسان کو گناہ کے اندر مزہ آتا ہے، گناہ کرتا ہے، لذت محسوس ہوتی ہے، پھر گناہ کرتا ہے، یہاں تک کہ شیطان اسے اتنا دور لے کے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت قریب ہو جاتی ہے، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم لسٹ لے کر بیٹھ جائے تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ گناہ یہ بھی ہے، گناہ یہ بھی ہے، گناہ اتنے بڑے بھی ہے، اتنے بڑے بھی ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے بھی گناہ ہیں۔ تو لسٹ اگر لے کر بیٹھے تو بہت زیادہ ہو جائے گی۔ مختصر انداز میں علماء کرام نے گناہ کو دو چیزوں میں بانٹ دیا ہے۔ گناہ کہتے ہیں ترک المأمورات۔ گناہ کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام ترک کر دینا۔ اللہ اس کے رسول نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو چھوڑ دینا، ترک کرنا، یہ گناہ کا پہلا ڈیفینیشن۔ دوسرا ہے وہ فعل المحظورات، اور جن کاموں سے اللہ اس کے رسول نے روکا ہے وہ کام کرنا گناہ ہے۔ یعنی جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو روکا ہے وہ کام کرنا، اور جن کاموں کو اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے وہ نہ کرنا۔ جیسے اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہ میں شامل ہو جائیں گے۔ ماں باپ کی فرما برداری نہیں کریں گے، گناہ میں شامل ہو جائیں گے۔ جن کاموں کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے اگر وہ کام ہم نہ کریں وہ گناہ ہے، اور جن کاموں سے اللہ اس کے رسول نے روکا ہے اگر نہ روکے وہ بھی گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام مت کھاؤ،
چغل خوری مت کرو. اس کے علاوہ شریعت کے اندر جن باتوں سے منع کیا گیا ہے وہ کریں گے تو گناہ ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدھے انداز میں اگر کہا جائے گناہ کسے کہتے ہیں؟ جن کاموں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو نہ کرنا، اور جن کاموں سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے وہ کام کرنا، اس کو گناہ کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جتنے بھی ہم سے گناہ ہو چکے ہیں اللہ ہم تمام کو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کہتا ہے کہ اے مومنوں کی جماعت، اے ایمان والو، اے توحید والو، جتنے آپ سے گناہ ہو چکے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر آؤ. توبہ کا مطلب لوٹ کر آنا، یعنی ایک انسان گناہ کرتے کرتے راستے پر نکل گیا تھا، جہنم قریب ہو چکی تھی، جب اسے معلوم پڑا واپس لوٹ کر آئے، اللہ سے معافی مانگے. تو توبہ کا مطلب ہے جن گناہوں کے اوپر آپ نکل چکے تھے ان گناہوں سے واپس آنے کا نام توبہ ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو زندگی بھر اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے اللہ نے کہا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنوں کی جماعت تم تمام کے تمام گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ کے معافی مانگو، توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیابی کس چیز کی؟ جنت کی کامیابی. جہنم سے بچ جائیں گے، خبر کے عذاب سے بچ جائیں گے. تو جب تک انسان کی سانس باقی ہے گناہوں سے معافی تلافی ہوتے رہے گی تو انشاءاللہ مرنے کے بعد ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر بڑی اہم بات کو نقل کیا ہے. آپ نے کئی مرتبہ یہ حدیث پاک سنی ہوگی، کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم خطا کار ہے، ہر انسان خطا کار ہے، خطا ہر انسان سے ہوتی ہے. وخیر الخطائین التوابون، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گناہ گاروں میں سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ ہو جانے کے بعد اللہ سے معافی مانگے. ایک تو گناہ کرنے والے اللہ کے نافرمانی لعنت کے شکار تو ہوں گے، لیکن گناہ ہو جانے کے بعد جو لوگ معافی مانگتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسے گناہ گار گناہ ہونے کے بعد معافی مانگنے والے اللہ کے نزدیک بڑے بہتر ہیں اور خیر والے ہیں. تو لہٰذا گناہ ہو جانا انسان کی فطرت ہے، لیکن گناہوں سے معافی مانگنا ایک خیر کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سورہ بقرہ کے اندر ایک اور اہم بات نقل کی گئی، یہ بھی آپ سنتے جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. ایک مقام پہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ گناہ گار جو گناہ ہو جانے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے وہ اللہ کے نزدیک بہترین گناہ گار ہے. اور اللہ یہاں پر کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین. ایک انسان گناہ ہو جانے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر گناہ کر کے اللہ کے سامنے پیش کرے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو چکا ہے تو مجھے معاف فرما، تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بھی معاف کرے گا، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ایسے گناہ گار سے محبت کرے گا. میں محبت کرتا ہوں اللہ سے، اس میں کوئی کمال ہے؟ اس میں کوئی کمال نہیں. ہر کوئی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اتنا بڑا پیغام، اتنا بڑا حکم، اتنا بڑا انعام کہ ایک انسان اللہ کی خلاف ورزی کرے، اللہ کی نافرمانی کرے. چاہیے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب میں داخل کر دے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ گناہ ہو گیا ہے، نافرمانی آپ نے مجھ سے کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اگر معافی مانگیں گے تو معاف بھی کیے جاؤ گے. اور اللہ کہتا ہے کہ ہم تم سے محبت کریں گے. دنیا کے اندر ایسی کوئی ذات نہیں ہے جس کے خلاف آپ نے کچھ کیا ہو وہ معاف کر دے آپ کے لیے، وہی بڑی بات ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ معاف بھی کروں گا اور ساتھ میں آپ سے محبت بھی کروں گا. اللہ تعالی ہم تمام کو گناہ ہو جانے کے بعد اللہ سے معافی مانگنے اور اللہ کا محبوب بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، گناہ ہو جاتا ہے، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، لیکن توبہ کی کچھ شرطیں ہیں. یہ سنتے جائیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ ایک انسان گناہ کر رہا ہے، یہ بھی گناہ کر رہا ہے، وہ بھی گناہ کر رہا ہے، اور بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے.
اور چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کر دے. تو علماء کرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک انسان کے گناہ، ایک انسان کی توبہ اسی وقت قابل قبول ہوگی جبکہ اس کی توبہ میں کچھ چیزیں شامل ہو. پہلی چیز کیا ہے؟ گناہ ہو گیا ہے، فوراً گناہوں کو ترک کر دے. کہا کہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. اور نمبر 2، گناہ ہو جانے کے بعد شرم محسوس کرے کہ میں اتنا گندا کام کیسے کر سکتا ہوں. شاید میں نے لوگوں کو چھپا کے کیا ہے، برے کام میں نے کیا ہے، لیکن اپنے دل کے اندر اسے گلٹی محسوس کرے کہ میں نے بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے. اور نمبر 3، علماء کرام کہتے ہیں آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے کہ اللہ آج کے بعد جتنی طاقت موجود ہے، جتنی زندگی موجود ہے، انشاءاللہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا. تہیہ کر لے. اور نمبر 4، یہ بہت بڑا اہم ہے، وہ ہے کہ اگر گناہ کا تعلق اگر کسی انسان سے ہے، اگر وہ گناہ کا تعلق اللہ کی ذات سے، نماز آپ نے نہیں پڑھا ہے، اللہ کا معاملہ، آپ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ آپ کو معاف کرے گا. لیکن اگر گناہ کا تعلق کسی انسان سے ہے، جب تک میں اس آدمی سے معافی نہ مانگ لوں اور سامنے والا وہ راضی نہ ہو جائے، تب تک اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، جب تک کہ میں سامنے والے سے معافی نہ مانگوں. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ زندگی بھر میں نے فلاں کو ستایا ہے، تکلیف دیا ہے، دل توڑ دیا ہے، اس کے دل سے آہ نکلتی رہی، ہم اللہ سے معافی مانگتے رہے. معاملہ اللہ کا ہے یا بندوں کا ہے؟ تو علماء اکرام کہتے ہیں کہ انسان کی توبہ اسی وقت قابل قبول ہوگی جب تک کہ ایک انسان اس گناہ کو چھوڑ دے، شرمندگی محسوس کر لے، آئندہ گناہ نہ کروں گا عزم کر لے. اگر اس گناہ کا تعلق کسی انسان سے ہے تو جب تک آپ اس سے معافی تلافی کر کے اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ سے ایسے ہی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، 2-3 چیزیں اور سنتے جائیں. آپ نے کئی باتیں سنا اب تک، یہ بھی بات اپنے ذہن میں رکھ کر جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنبھل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض لوگ جو ہے گناہ کرتے ہیں. کس لیے گناہ کرتے ہیں؟ یہ شیطانی فطور آتا ہے، یہ شیطانیت ہے. اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا. جبکہ آپ مانتے ہیں کہ اللہ معاف کرے گا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ معاف کرے گا، جانتے بوجھتے بھی اگر کوئی انسان اس خیال کو کہ اللہ آگے معاف کرنے والا ہے، آج گناہ کر لوں گا پھر معافی مانگ لوں گا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اگر آپ اس ذہن میں یہ چیزوں کو لا کر اگر آپ گناہ کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر شیطان سوار ہے، آپ کے اوپر شیطان غالب ہو چکا ہے. اللہ معاف کرنے والا ہے، گناہ کر لو. ایک جگہ وہ ایمان داخل کرے گا، ایک جگہ امید دلائے گا، امید دلا کر تم سے گناہ کرائے گا، اور کبھی کبھی چھوٹی امید گرا کے آپ کو خودکشی کرائے گا کہ تم نے اتنے بڑے گناہ کیا ہے، اللہ کیا معاف کرے گا آپ کے گناہوں کو. اور ایک جگہ کہتا ہے کہ گناہ کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے، آج گناہ کر لو کل اللہ معاف کرے گا، آج گناہ کر لو رات میں معافی مانگ لو اللہ معاف کرے گا. اس بات سے انکار نہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اس چیز کو لے کر کہ اللہ معاف کرنے والا ہے میں گناہ کرتے جاؤں گا، یہ شیطانیت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی چیز کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ ایک انسان اللہ کے بارے میں علم رکھ کے اللہ معاف کرنے والا ہے اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے گناہ کرتے چلے جائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے. لیکن اس سے بڑی خطرناک چیز وہ ہے جو انسان توحید کے بل بوتے پہ گناہ کرے. کیا کرے؟ ہم توحید والے ہیں، اللہ سب معاف کرنے والا ہے، شرک تو نہیں کر رہے نا، شرک نہیں کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے گا. توحید ہمارے اندر موجود ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ کرے اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ بھی شیطانی فطور ہے. شیطان اس ناحیے سے بھی آپ کو بہکاتا ہے کہ تاکہ بس انسان گناہوں کے اندر ملوث ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایسے تمام کے تمام خیالات جو شیطان اچھی چیزیں دکھا کر جو ہے انسان کو گمراہ کرتا ہے اور گناہوں کے اندر ملوث کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم تمام کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
گناہوں سے بچنا کب کمال ہے؟ ہاں جی، اللہ تعالی ہم تمام کو یہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. آئیں گی بہت ساری آیتیں آگے. گناہوں سے بچنا کب کمال ہے؟ ہم سمجھتے ہیں گناہوں سے کب بچیں گے؟ ایک عمر ہو جائے گی، ہے نا، ایک عمر ہو جائے گی، 60 سال کے ہو جائیں گے، 70 سال کے ہو جائیں گے، ایک کونے میں بیٹھ جائیں گے، اللہ اللہ کرتے بیٹھ جائیں، گناہوں سے بچ جائیں گے. ایسی عمر میں آ کر گناہوں سے بچنا کوئی کمال نہیں ہے. گناہوں سے بچنا کب کمال ہے؟ جبکہ آپ کے دل کے اندر گناہ کرنے کی خواہشات پیدا ہوتی ہو. نمبر 2، گناہ کرنے پہ قادر ہو. نمبر 3، جہاں چاہے آپ وہاں پر گناہ کر سکتے ہو. نمبر 4، گناہوں سے روکنے والا آپ کو کوئی بھی نہ ہو. ایسی جوانی کی حالت میں ہی اصل گناہوں سے بچنا کمال ہے. لیکن بڑھاپے میں آنے کے بعد گناہوں سے بچ جاؤں گا، نہ دل میں خیال آتا ہے، نہ سوچ آتی ہے، نہ گناہ کرنا چاہتا ہے، نہ گناہ کرنے کا خیال بھی آ جائے، ہاتھ پیر اس کے نہ ہلتے ہو، تو ایسی عمر میں آ کر گناہوں سے بچنا کوئی کمال نہیں. گناہوں سے بچنا اس وقت کمال ہے جبکہ ایک انسان طاقتور ہو، گناہ کرنے پہ قادر ہو، اور اپنے نفس کو کچل کر شیطان کو مار کر گناہوں سے بچتا ہے، تو یہ اصل گناہوں سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور آخری بات، اس کے بعد انشاءاللہ میں ایک آیت کریمہ اور ایک واقعہ پیش کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. وہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی انسان کو عمل کرنے کی توفیق دے دے. یعنی الحمدللہ ہم یہاں پر جمعہ کے اندر حاضر ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں. کوئی اپنے گھر سے آئے ہیں، کوئی دکان سے آئے ہیں، کوئی کالج سے آئے ہیں، کوئی اسکول سے آئے ہیں، اپنے مصروفیات چھوڑ کر آئے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی بڑی توفیق ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو بے شمار مشغولیات سے نکال کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کی توفیق، یہ اللہ کی نعمت ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی نعمت اس سے بڑی یہ ہے کہ ایک انسان گناہ کا ارادہ کر لے، دل میں طے کر لے کہ فلاں گناہ کروں گا، اور گناہ کرنے کے لیے نکل جائے اور گناہ کرنے کے قریب آ جائے، اور یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اسے گناہ کرنے کا موقع ہی نہ دے. کوئی شخص آپ کے سامنے آ جائے، کوئی اچھا کام آپ کے لیے پڑ جائے، آپ گناہ کرنے کے لیے نکل چکے تھے لیکن آپ نے وہ گناہ نہ کیا ہے، تو اللہ رب العالمین کی آپ پر اس سے بڑی نعمت کہ اللہ نے آپ نے گناہ کا ارادہ تو کیا تھا لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو گناہ کرنے کا وقت ہی نہیں دیا ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو گناہوں سے ایسے ہی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، سورہ زمر کی آیت کریمہ اللہ تعالی ایک گناہ گار کے لیے جن کے گناہ زیادہ ہو چکے ہیں، یہ ان کے لیے ایک سہارا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو یہ آیت کریمہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ آیت کریمہ لے کے جائیں. اور جب بھی آپ کے دل میں یہ خیال آ جائے کیا اللہ میرے گناہ کو معاف کرے گا، کیا اللہ میرے گناہ کو معاف کرے گا، کیا آپ کے اتنے بڑے بڑے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں لے کے اللہ کے سامنے کیسے جائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ تیرے وہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرے گا؟ جب بھی آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے، یاد رکھیں شیطانی خیال ہے، وہ آپ کو چاہتا ہے کہ وہ آپ کو عمل سے دور رکھے تاکہ آپ کے گناہوں کی مغفرت نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ اپنی امتیوں کو سمجھائیے، آپ ان نادانوں کو سمجھائیے، آپ ان گناہ گاروں کو بتائیے جو گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. شیطان آئے گا، نا امید کرائے گا، یہ عمل کیا کر رہا ہے، یہ کون سا بھاری عمل ہے، تو نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ تیرا یہ گناہ کو کہتے عمل کو قبول کرے گا؟ کیا وہ گناہ کو معاف کرے گا؟ اللہ کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے پیارے بندو. اور قرآن کے اندر یہ واحد ایک ایسا مقام ہے اللہ نے اتنے پیارے انداز میں کہا ہے کہ اے میرے پیارے بندو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے زنا کرنے والو،
اے چوری کرنے والوں، اے چغل خوری کرنے والوں، اے دغا بازی کرنے والوں، اے مشرکوں، اے کافروں، نہیں، یہ اللہ کا اصول نہیں۔ کسی انسان سے گناہ ہو جائے، کسی انسان کا تعلق اس کے گناہ سے یاد کرنا جائز نہیں۔ وہ چور کا بیٹا ہے، تو چور ہے، تو فلاں نہیں۔ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار تھا، اگر یہ انداز ہوتا تو اللہ نے خود کہا ہے اے میرے پیارے بندو، آخر کتنے گناہ کرو گے، گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خبردار میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ گناہ ہو چکے ہو تو اس کے بعد اگر ہاتھ اٹھا کر معافی مانگنے کا موقع آ جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کبھی پیچھے نہ ہٹے، میں تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی رسول ہے، یہ واقعہ سنتے جائیں۔ ہر انسان کے زندگی میں دو پہلو آتے ہیں۔ پہلا ایک پہلو جہاں پر انسان جوانی میں خوب گناہ کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اور جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ شاید میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیا ہے، تو وہاں پر شیطان آ کر انسان کے ذہن کو کھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیا، کیا اللہ معاف کرے گا؟ ایسے کئی صحابہ کرام کی زندگی گزری ہے۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نام ہے وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ۔ یہ کوئی معمولی صحابی رسول نہیں گزرے ہیں۔ وحشی بن حرب جو ہے ایک غلام صحابی رسول تھے، کالے کلوٹے غلام تھے، اور جنگ بدر میں حضرت حمزہ نے کئی کافروں کو قتل کیا تھا، کئی کافروں کو قتل کیا تھا۔ تو اس میں مکۃ المکرمہ میں جس کے غلام بنے ہوئے تھے وحشی بن حرب، ان کے خاندان کے کسی آدمی کو حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا۔ جب جنگ احد ہونے والی تھی تو وحشی بن حرب کہتے ہیں کہ میرا آقا میرے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اے وحشی، کیا آپ آزاد نہیں ہوگے؟ کیونکہ اس زمانے میں آزاد ہونا یہ سب سے بڑی نعمت تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ کیوں آزاد نہ ہوں گا میں، مجھے آزادی چاہیے ورنہ میری نسل غلام بن جائے گی، میں چاہتا ہوں کہ آزاد ہو جاؤں۔ تو کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ ایک کام کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ کہا کہ جنگ احد ہونے والی ہے اور حضرت حمزہ جو کہ اللہ کے نبی کے چچا ہے، انہوں نے میرے خاندان کے کچھ لوگوں کو قتل کیا ہے، اگر آپ اس آدمی کو مار دیں تو میں آپ کو ریلیز کر دوں گا، آپ کو چھوڑ دوں گا۔ وحشی بن حرب کہتے ہیں کہ نہ مسلمانوں سے کوئی دشمنی تھی، نہ ان سے کوئی محبت تھی، میرا معاملہ صرف یہ تھا کہ میں آزاد ہو جاؤں، بس فلاں آدمی کو مارنا تھا، یہ میرا کام تھا۔ ان کے بارے میں مورخین نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ ایسے بڑے نشانہ باز تھے، ایک دشمن کہیں پر بھی کھڑا ہو وہ تلوار، تیر، کھلاہڑی اور نیزہ پھینکنے کے بڑے ماہر تھے۔ دشمن کتنی دور کھڑا ہوا ہے، اس کے جسم کے کس حصے میں نیزہ مارنا ہے، وہ نیزہ اسی حصے میں مارا کرتے، اس کے بڑے ماہر تھے۔ اور دوسری ان کی خوبی یہ تھی کہ اگر جنگ کے میدان میں ہزاروں کی تعداد ہے تو بغیر جنگی لباس پہنے ہوئے جس آدمی کو مارنا ہوتا اس کے اندر داخل ہوتے اور اسی آدمی کو مار کے واپس آیا کرتے تھے۔ تو خیر معاہدہ طے ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا نیزہ نکالا، اسے گرم کیا۔ اس زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے کہ بھٹی میں نیزے کو گرم کیا کرتے تھے، تلواروں کو گرم کیا کرتے تھے اور زہر ڈالا کرتے تھے۔ زہر میں گرم کرنے کی بنا پر اگر ایک مرتبہ چاقو یا نیزہ اگر چبا کر نکال دے تو زہر جو ہے ان کے جسم میں آ کر وہ انتقال ہو جایا کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ کو مارنا تھا، کوئی معمولی صحابی رسول نہیں تھے، جہاں پر وہ تلوار لے کر کھڑے ہو جائے تو بڑے بڑے دشمنوں کی جماعت پیچھے ہٹا کرتی تھی، تو اس بڑے آدمی کو مارنا تھا۔ تو میں نے نیزہ نکالا، اسے گرم کیا اور زہر میں نے پلایا اور احد کے میدان میں نکل پڑا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ احد کے میدان میں، اور کون نہیں پہچانتا حضرت حمزہ کو، شتر مرغ کی جو ٹوپی، یعنی اس کے پر کی ٹوپی پہننے والے، یعنی اس زمانے میں بہت ہی کم ہی گنے چنے بہادر لوگ وہ ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ دو ہاتھوں میں تلوار لے کر احد کے میدان میں جب اترے تو صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ موت کا کوہرام مچا ہوا تھا، گردنیں کٹ کٹ کے نیچے گر رہے تھے، لوگ بھاگ رہے تھے مقابلہ کرنے کے لیے۔ حضرت حمزہ بڑے جوش و خروش سے
نیچے ڈھلان سے اترتے ہوئے سارے کافروں کو کترتے ہوئے آگے آ رہے تھے، اور میں نیزہ لیا، مسلمانوں کی صف میں گھسا، حضرت حمزہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، کبھی اس چٹان کے پیچھے، کبھی اس پتھر کے پیچھے، کبھی اس درخت کے پیچھے۔ احد کے میدان میں حضرت حمزہ کے میں ایسے ہی قریب ہو رہا تھا، جیسے ہی مجھے موقع مل جائے میں ان کو مار دوں گا، ختم کر دوں گا۔ وحشی بن حرب کہتے نیزہ لیا، آگے بڑھا، کبھی یہاں پر کبھی وہاں پر آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک حمزہ جو ہے نیچے سے اتر رہے تھے، کچھ کافروں کو قتل کرتے ہوئے میرے سامنے آ گئے۔ میں چٹان سے باہر نکلا، نیزہ نکالا، اور میں نے نشانہ ایسا ٹاک کے وار کیا، کہتے ہیں کہ کہاں پر ناف میں یہ گھسی اور باہر سے نکل گئی، اور میرے پاس آگے بڑھے مارنے کے لیے، لیکن زہر جو ہے ان کے جسم میں پھیل گیا، وہیں پر نیچے گر پڑے۔ نیزہ میں نے نکال لیا، میرا کام ختم ہو گیا، اور آ کر کہا کہ میں نے آپ کے دشمن کو مار دیا۔ یہ ان کی جوانی کا وقت تھا، اور فتح مکہ ہوئی۔ جب ان کو احساس ہوا کہ شاید میں نے بہت گناہ کیا ہے، اسلام غالب ہو چکا ہے، تمام لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آتے ہیں، شاید اللہ کے نبی میرے گناہ کو قبول نہ کرے، میرے کو معافی نہ دے، پھر بھی وہ تمام لوگوں کے ساتھ آئے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ ایسے ہی صحابہ اکرام جو ہے ترتیب دے کر بیٹھے ہوئے، کچھ لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے تھے، اللہ کے نبی سامنے موجود تھے۔ وہ سامنے آ کر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، میرا اسلام قبول کیجئے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ آپ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، کہا کون؟ وحشی بن حرب ہو؟ کہا اللہ کے نبی وحشی بن حرب ہو، اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا آپ نے حمزہ کو قتل کیا ہے؟ اللہ کے نبی میں نے حمزہ کو قتل کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کے اپنے چہرے کو پھیر لیا اور کہا کہ اے وحشی، تم نے میرے بھائی، تم نے میرے چچا، میرے دوست، جس نے جنگ بدر میں بڑے بڑے کارنامے کیے تھے، اور اسلام کا ایک جرنیل سپاہی جس کو آپ نے قتل کیا ہے، لہٰذا ہم نے آپ کے اسلام کو تو قبول کیا ہے، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا میرے آنکھوں کے سامنے آپ نہیں آئیں گے۔ آنکھوں میں آنسو نکلنے لگے۔ اللہ کے نبی کا چہرہ اتنا پیارا، اتنا پر نور، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم اپنے غموں کو اللہ کے نبی کو چہرے کو دیکھ کے مٹا دیا کرتے تھے، اتنا پیارا چہرہ۔ اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ ملاقات دل خوش ہو جایا کرتا تھا، غم دور ہو جایا کرتا تھا، لیکن وہ ایسا اللہ کے نبی نے شرط رکھ دیا تھا، اور سارے مدینہ کے اندر مشہور۔ وحشی بن حرب کون؟ کہا حمزہ کو مارنے والا۔ وحشی کون؟ حمزہ کو مارنے والا۔ جس گناہ سے اللہ کے نبی کو چڑ تھی، سارے مدینہ کے لوگ جو ہے مجھے اسی گناہ سے یاد کیا کرتے تھے۔ نماز پڑھنے کے لیے آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے سلام پھرنے کے لیے آگے اور پیچھے ہٹتے، یہ بھگ جایا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی مجھے دیکھ کر جو ہے تکلیف محسوس کرے۔ یہ بہت تنگ آ گئے، ہر کوئی حضرت حمزہ کا نام لے کے ان کو یاد کرتا کہ حمزہ کو مارنے والا، حمزہ کو مارنے والا۔ یہ اپنے کانوں سے سننا چکے، اور اس کے بعد مدینہ چھوڑ کر دور کسی علاقے کے اندر جو ہے جا کر چل بسے، تاکہ وہ الفاظ نہ سن سکے جس کو سننے کے بعد اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ اسلام قبول کرنے کی بنا پہ اللہ نے وہ گناہ کو بھی معاف کیا تھا، لیکن دل کے اندر یہ بات تھی کہ میں نے گناہ کیا ہے، بڑا گناہ کیا ہے، میں نے اسلام کے جرنیل سپاہی کو مارا ہے۔ لیکن یہ آیت کریمہ جب بھی ان کے سامنے آتی، دل خوش ہوتا کیا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ انشاءاللہ آپ کو دوبارہ زندگی کے اندر کوئی ایسا موقع عطا فرمائے گا۔ اگر آپ دعا کریں، آپ سے اللہ تعالیٰ جیسے وہاں پر شیطان نے گناہ کروا دیا تھا، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس سے بڑا کوئی نہ کوئی آپ سے کارنامہ کروائے گا۔ یہ اسی طاق میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت کوئی دو صحابہ اکرام اس علاقے میں گئے ملاقات کرنے کے لیے، لوگوں کو معلوم پڑا کہ وحشی بن حرب اس علاقے کے اندر موجود ہے۔ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، محل تیار کیے ہوئے ہیں، باہر نیچے بیٹھتے ہیں، ٹینٹ کے اندر ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ ملاقات کرنے کے لیے آئے تو صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے شاگرد تھے، انہوں نے دیکھا تو اپنے ٹینٹ میں بلایا اور بڑی محبت سے ملاقات کیے، اور ان کے سامنے مہمان نوازی پیش کی۔ باتوں باتوں میں بات نکل گئی، اے وحشی ذرا ہمیں بتائیے کہ آپ نے حمزہ کو کیسے قتل کیا ہے؟
یہ سننے کے بعد پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر وہی سوال, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اپنے گھر میں اندر گئے, ٹینٹ میں وہ نیزہ لے کر آئے اور کہا کہ میرے ساتھیوں کیا بتاؤں, یہ نیزہ ہے جس سے میں نے حمزہ کو مارا تھا. میں نے جس انداز سے حمزہ کو مارا تھا وہ نیزہ تو ان کے پیٹ پہ لگا تھا, لیکن وہ میرے دل کو چھلنی کر دیا ہے. جب بھی لوگ یاد کرتے گئے حمزہ کو مارنے والا, دل پگھل جاتا ہے. اللہ کے نبی کا روتا ہوا چہرہ میرے سامنے آتا ہے, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ دنیا کے اندر کوئی ایسا بڑا کارنامہ کروں گا جس کی بنا پر لوگ مجھے یاد کریں گے اور بھلا دیں گے, اس سے یاد کریں گے. ان کے اندر جو ہے ماشاءاللہ وہ چیز کی امید تھی. تو کہتے ہیں حضرت اللہ کے نبی کا انتقال ہوا, ابو بکر صدیق کی خلافت آئی. یہ بالکل بوڑھے ہو چکے تھے, جوانی کا دور احد کے میدان کا تھا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ایک 8-10 سال کے بعد کا وہ معاملہ, تو بالکل بوڑھے ہو رہے تھے. ابو بکر صدیق نے اعلان کیا کہ جنگ یمامہ کرنا ہے. ایک کافر نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے, 40,000 کی اس کی فوج ہے, اور سب صحابہ اکرام کو نکلنا ہوگا. جب اعلان کرنے والا وہاں سے بڑھ رہا تھا, وحشی بن حرب اٹھے, اپنے چادر کو نکالے اور وہی نیزہ نکالا. پھر اس کے بعد جو ہے زہر پلایا اور پکڑا اور کہا کہ اللہ یہ آخری موقع آ چکا ہے, شاید اس کے بعد عمر ملے نہ ملے. اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں ایسا کارنامہ کرنے کی توفیق عطا فرما جس کی بنا پر یہ مسلمانوں کو تقویت ملے, طاقت ملے. تو لہٰذا صحابہ اکرام کی جماعت میں چلے گئے, ان کے علاقے میں پہنچے. ایک بڑا کافر اپنے محل کے اوپر کھڑا ہوا. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 40,000 کی فوج اس کے سامنے کھڑی ہوئی, مقابلے میں صحابہ اکرام وہاں پر موجود. وہ قلعے کے اوپر کھڑا ہوا اعلان کرتا ہے, لوگوں میں نبی بن کے آ چکا ہوں, میں نبی بن کے آ چکا ہوں, میرے اوپر ایمان لے کر آؤ. یہ محمد کے ساتھی کافر ہے, ان کو قتل کرو. اس میدان میں جو شہید کیے جائیں گے جنت میں جائیں گے. میں آخری نبی ہوں. وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھنے کی ترکیب دے رہا تھا. اتنے میں وہ بوڑھے صحابی نیزہ لے کر صحابہ اکرام کی جماعت میں داخل ہوئے. ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب, علی بن ابی طالب, بڑے بڑے صحابہ اکرام ایک جماعت میں موجود ہے. جب وہ نیزہ لے کر آئے تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو وحشی آیا ہے, دیکھو وحشی آیا ہے, حمزہ کو مارنے والا. ارے ہاں یہی حمزہ کو مارنے والا, حمزہ کو مارنے والا. وحشی بن حرب کہتے ہیں مسلمانوں نے پھر وہی نام لیا, لیکن میں دعا کر رہا تھا اے اللہ 40,000 کی فوج ہے, نشانہ یہ نہیں ہے جو اوپر کھڑنے والا کافر ہے, نشانہ میرا وہ ہے. بعض صحابہ اکرام کہتے ہیں ارے وحشی آیا ہے, یہ معمولی آدمی نہیں ہے, یہ کوئی بڑا نہ بڑا کام کرے گا انشاءاللہ. تو فوج شروع ہوتی ہے, جنگ شروع ہو جاتی ہے. 40,000 کی فوج سے مقابلہ تھا. صحابہ اکرام لڑنا شروع کیے. وحشی بن حرب نکلے اور 40,000 کی فوج سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے قلعے کی دیوار تک پہنچے جہاں پر وہ کافر کھڑا ہوا تھا, اور سارے لوگ میدان میں لڑ رہے تھے, اور وہ وہاں پر آ کر پہنچے. نیچے کھڑے ہو گئے, کافر اوپر کھڑا ہوا. یہ صحیح بخاری کی روایت. کہتے ہیں کہ میں نے نیزہ نکالا, 2 قدم پیچھے ہٹا اور نشانہ ٹاکا. قلعے کی دیوار کتنی بڑی ہوتی ہے, 40 فٹ, 50 فٹ, 60 فٹ, اس زمانے کی بڑی بڑی دیواریں. کہتے ہیں کہ میں پیچھے ہٹا, نشانہ اپنا نیزہ لیا اور اس کے اوپر نشانہ لگایا, اور اتنی زور سے میں نے وار کیا. صحابہ اکرام پیچھے سے دیکھ رہے تھے. وہ نیچے سے آیا, اس کے حلق میں گھسا اور گدی سے باہر نکل گیا, اور جیسے ہی نیچے پڑ گیا صحابہ اکرام ٹوٹ پڑے, آگے بڑھے. اللہ اکبر, الحمدللہ. اے وحشی تو نے کیا کارنامہ کیا ہے, اسلام کے سب سے بڑے دشمن, اللہ کے نبی کے دشمن, آپ نے مسلموں کو قتل کیا ہے. صحابہ اکرام آگے بڑھے. ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب, بڑے بڑے صحابہ اکرام آگے بڑھے, گلے مل رہے تھے, اٹھا رہے تھے اور تعریفیں کر رہے تھے. بعض صحابہ اکرام کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی آج ہوتے, اگر اللہ کے نبی آج زندہ ہوتے تو اللہ کے نبی آپ کو اپنے گلے سے لگا کے آپ کو دعا دیتے.
اتنا سننے کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ میں اسی دن کا انتظار کر رہا تھا, میں نے اللہ کے نبی کو زندگی بھر رلایا تھا حمزہ کو قتل کرنے کے بعد, لیکن آیت کریمہ پڑھ رکھا تھا, میں نے گناہ کیا تھا, لیکن اس کے بعد امید اس آیت کریمہ نے دلائی اور تہیہ کر لیا تھا کہ میں اپنی آخری زندگی میں کوئی بڑا ایسا کارنامہ کروں گا جس کی بنا پر لوگ میرے اس گناہ کو بھول جائیں گے. اور یاد رکھیں, اور مورخین نے آج ان کو کیا یاد رکھا ہے, مسیلمہ بن کذاب کو مارنے والے وحشی بن حرب. میرے بھائیوں, علماء اکرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں صحابہ اکرام کی زندگی, میری اور آپ کی زندگی کے اندر ایسے بہت سارے گناہ ہوئے ہیں. کتنے گناہ ہم نے کیا ہے, کتنے گناہ ہم نے کیا ہے. آج اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق عطا کی ہے, تہیہ کر لے, اے اللہ میں نے اپنی جوانی کے اگر 2 سال گناہوں کے اندر رات میں گزارا ہے تو آج تہیہ کر لے کہ انشاءاللہ آنے والی زندگی میں تہجد میں گزاروں گا, تہجد میں گزاروں گا انشاءاللہ. میں نے اپنی جوانی کے اندر کھڑے ہو کر گناہ کیا ہے, تہیہ کر لے کہ اے اللہ جب تک سانس باقی ہے انشاءاللہ کھڑے ہو کر میں نماز پڑھوں گا اور نیک اعمال کرتا رہوں گا. اگر میں نے اپنے پیسوں کو اللہ کے خلاف نشیلی چیزوں میں نے ضائع کر دیا ہے, آج سے تہیہ کر لے کہ اے اللہ انشاءاللہ جتنی کمائی ہوگی میں انشاءاللہ اتنے پیسوں کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. شرط یہ ہے کہ ایک انسان گناہ ہو جانے کے بعد معافی ایسے مانگے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کے بعد اللہ سے توفیق مانگے کہ اے اللہ مجھے آنے والی زندگی میں اس سے بڑا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ توفیق مانگنے سے مجھے اور آپ کو ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری حدیث, صحیح مسلم کی حدیث, میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ. اور یہ بات شروع کرنے سے پہلے جتنے یہاں پر جمعہ کے لیے مرد و خواتین آئے ہیں اور جماعت و جمعیت کی طرف سے اور اس ممبر سے میں آپ کو ایک پیغام ہی دیتا ہوں کہ جتنے ہم سے گناہ ہوئے ہیں معافی مانگیں گے انشاءاللہ. رات میں اٹھ کر اندھیرے میں اللہ رب العالمین جب کہ حاضر ہوتا ہے, پہلے آسمان پر آتا ہے, آپ اللہ کے سامنے اپنے جوانی کے گناہوں کو پیش کریں. وہ گناہ جو ہم نے چھپ کر کیا ہے, اے اللہ میں نے یہاں پر گناہ کیا ہے, اے اللہ اب تیرے سامنے اپنے گناہ کو پیش کر کے معافی مانگتا ہوں, اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تو نے تو کون معاف کرے گا. اور گناہ ہونے کے بعد معافی مانگنے کے لیے آنا یہ سب سے بڑی توفیق ہے اور سب سے بڑی توحید ہے. کیوں توحید ہے؟ گناہ کرتا ہوں, دیکھنے والا کون ہے, روکنے والا کون ہے, پکڑنے والا کون ہے, پوچھنے والا کون ہے. جب یہاں سے آواز آتی ہے اور اس کا ڈر ستاتا ہے تو انسان جب لوٹ کر آ کر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے, یہی اصل توبہ ہے. اور اللہ کو یہی ادا پسند ہے کہ اس نے بن دیکھے مجھ سے ڈر کر معافی مانگا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کروں گا. تو صحیح مسلم کی حدیث سے پاک یہ ہے, اللہ خوش کتنا ہوتا ہے گناہ کرنے کے بعد معافی مانگنے سے. اللہ کے نبی نے ایک مثال دیا ہے, وہی مثال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی ایک انسان گناہ کرے تو نمبر 1 اللہ کی نگاہ میں سب سے بہتر انسان, نمبر 2 گناہ ہو جانے کے بعد اللہ سے معافی مانگے, اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے گا, اور نمبر 3 گناہ ہو جانے کے بعد معافی انسان مانگ لے, اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث سے پاک اللہ کے نبی نے فرمایا, ایک انسان اونٹ کے اوپر سوار ہوتا ہوا ایک بیابان, اتنے میل, اتنے ہزاروں کلومیٹر وہ سفر کرتا ہوا نکل گیا. کھانا اس کے اوپر ہے, پینا اس کے اوپر ہے, تمام معاملے اس کے اوپر ہے, وہ نکل گیا. سفر کرتے کرتے اتنی دور چلا گیا, واپس آنے کا کوئی اندیشہ نہیں, تھک گیا. اس کے بعد وہ سواری سے اترا اور اپنی سواری کو درخت کے نیچے باندھا اور نیچے آ کر لیٹ گیا تاکہ ذرا آرام کر لوں, اس کے بعد سفر آگے کروں. جسے سو گیا, 1-2-4 گھنٹے کے بعد اٹھا. اٹھنے کے بعد دیکھا تو اس کی اونٹنی غائب ہے. اونٹنی کے اوپر کھانا ہے, پانی ہے, کپڑے ہیں, ساری چیزیں ہیں. وہ پریشان ہو جاتا ہے, یہاں پر وہاں پر پاگلوں کی طرح گھومتا ہے بیابان میں, کبھی اس ٹیلے پہ کبھی اس ٹیلے پہ, کہیں اونٹنی نظر آ جائے. اور صبح سے لے کے شام تک تھک کر یہ طے کر لیتا ہے کہ اب میرا انتقال ہو جائے گا, وہاں پہ جانے کا راستہ نہیں, سارا کھانا اس کے اوپر تھا,
تھکا ہارا آ کر اسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور نیند لگ جاتی ہے. جب دوبارہ اڑ جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اونٹنی اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے, وہ اچک کر آتا ہے اور اس کے بعد اونٹنی کو دیکھتا ہے, اپنے آنکھوں کو ملتا ہے, خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں, پھر چیک کرتا ہے, مال بھی ویسا, کھانا بھی ویسا, پینا بھی ویسا. پھر اس کے بعد اونٹنی کی نکیل کو پکڑ کر کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار, آج سے تو میرا بندہ, میں تیرا رب ہوں. کیا کہتا ہے؟ خوشی میں کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ, میں تیرا رب ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ خوشی میں یہ الفاظ کہتا ہے, اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں جب ایک انسان گناہ ہو جانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ تبارک و تعالی اس انسان سے بڑھ کر خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ میرا بندہ گناہ کرنے کے بعد معافی مانگنے کے لیے آیا ہے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اس سے خوش ہوتا ہے اور خوشی میں معاف بھی کرتا ہے اور اس سے محبت بھی کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں جتنے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں, جتنے مرد و خواتین, جتنے بزرگ جوان, جتنے یہاں پر موجود ہیں, اے اللہ ہم سب خطا کار ہیں, ہم سب گناہ گار ہیں. اے اللہ ہم نے جانے میں انجانے میں, ہم نے ہر درمی میں, تکبر میں, اے اللہ ہم نے ہر اعتبار سے گناہ کیا ہے. اے اللہ ہم نے جتنے بھی گناہ کیا ہے دنیا کے اندر, زندگی کے اندر, جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں, مسجد میں داخل ہونے سے پہلے تک جتنے بھی ہم نے گناہ کیا ہے, اے اللہ جمعہ پڑھنے اور جمعہ سننے کی برکت سے زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.